بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بالآخر آج جہانگیر خان ترین صاحب نے اپنی باقاعدہ پارٹی لانچ کر دی ہے۔ کل اس وقت سب حیران ہوئے کہ جب پی ٹی آئی کے کچھ سابقہ بڑے ناموں کے ساتھ اس عشائیے کی تصاویر آئیں، ہمارے پروگرام سے کچھ لمحات پہلے ہی وہ سب ہوا تھا، تو کل ہم نے اس پر بات کی۔ آج ذرا اس پارٹی کی ایک معزز رکن سے ہم بات کریں گے۔ مختلف چہرے ہمیں نظر آئے۔ آج پریس کانفرنس ہوئی، فواد چودھری صاحب، علی زیدی صاحب، عمران اسماعیل صاحب، فیاض الحسن چوہان صاحب، فردوس عاشق اعوان صاحبہ، سردار تنویر الیاس صاحب، اسحاق خاقوانی صاحب، بہت سارے نام نظر آئے۔ پروگرام کا ابتدائی حصہ اس پر مختص ہوگا کہ یہ پارٹی کیا ہے، اس پارٹی کا مخالف کون ہے، اس پارٹی کا سیاسی مخالف کون ہوگا، اس پارٹی کا ایجنڈا کیا ہے، یہ ساری باتیں۔ اور کل بجٹ پیش کیا جانا ہے، سال کی سب سے بڑی معاشی ایکٹیویٹی کل ہے۔ آج اقتصادی سروے پیش کیا گیا، یعنی آسان الفاظ میں کہ اس حکومت نے خود بتایا اپنی معاشی کارکردگی، اپنی زبانی حکومت نے بتائی کہ ہم نے ایسا پرفارم کیا ہے۔ کیسا پرفارم کیا ہے انہوں نے تو بہت ہی ٹیکنیکل اس میں بتا دیا، ہم ذرا اس کو آسان الفاظ میں جاننے کی کوشش کریں گے پروگرام کے دوسرے حصے میں۔ پہلے ذرا اس سے پہلے کہ آج کی معزز مہمان سے گفتگو کا آغاز کریں، ایک جھلک دیکھیے ان لوگوں کی جو پاکستان تحریک انصاف کے اہم ترین ممبران تصور کیے جاتے تھے اور وہ پھر کچھ دنوں کے لیے نیوٹرل ہوئے اور پھر اب جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی استحکام پاکستان پارٹی کا حصہ بن گئے۔ وقت بدل گیا، حالات بدل گئے، جذبات بدل گئے، کردار بدل گئے، پارٹی بدل گئی، نئی پارٹی وجود میں آ گئی، یہ سب کچھ ہو گیا دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے۔ پر ہماری آج کی مہمان جو ان کا معاملہ اس لحاظ ضرور مختلف ہے کہ وہ پارٹی میں عملاً تو فعال نہیں تھی پچھلے بہت عرصے سے ہی۔ یہ تو ہم نے آپ کو کچھ ایسے نام دکھائے نا جو کہ کچھ دنوں پہلے تک انتہائی فعال تھے اور پھر یکدم انہوں نے، لیکن فردوس عاشق اعوان صاحبہ بہت عرصے سے پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہوں گی لیکن غیر فعال ہو گئی تھی، اب استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین پارٹی کا حصہ بن گئی۔ فردوس عاشق اعوان صاحبہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ وقت دینے کا۔ آئی وش یو آل دا بیسٹ۔ آپ کی نئی جماعت، ابھی پارٹی آپ کی شروع ہو گئی ہے تو اس کے لیے بہت آئی وش یو آل دا بیسٹ کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اور اچھا ویسے ابھی یہ عہدے وغیرہ ہو گئے پارٹی میں، یعنی آپ کا ابھی یا ابھی یہ بات کی بات ہے یا آپ کو کوئی عہدہ ہے ابھی اس پارٹی میں، نو مولود پارٹی میں؟ دیکھیں وسیم، آج تو پارٹی کی پہلی بنیاد رکھی گئی ہے، صحیح ہے، اور سب سے پہلے اس کا نام اناؤنس ہونا تھا، صحیح ہے، پھر اس کا مینیفیسٹو ہے، پھر اس کے کور گروپ ہے، پھر اس کے بعد وہ اپنے پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری اور باقی عہدیداروں کا چناؤ کریں گے، پھر اس کی رجسٹریشن ہے، پھر اس کا ایک یعنی ایز اے پولیٹیکل پارٹی ایک کیریئر ہے، روڈ میپ ہے، ایک کنٹینیوٹی ہے، صحیح ہے، وہ سارے سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں ہیں جو آگے بڑھیں گی۔ یعنی پاکستان کو استحکام دینے کے لیے آج استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ معرض وجود میں آ گئی ہے۔ اور آج کا جو آپ نیریٹو بلڈ کر رہے تھے اور یہ جو میرے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، دیکھیں آپ کو جہانگیر ترین اور علیم خان کے حوالے سے بھی بات کرنی چاہیے۔ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جتنے میرے سمیت جو لوگ تھے، جہانگیر ترین ہے یا علیم خان ہے، انہوں نے نہیں خان کو چھوڑا تھا، خان نے ان کو چھوڑا تھا۔ اور میرا بھی کیس اسی لیے مختلف تھا کہ میں نے خان کو نہیں چھوڑا، خان نے 1.5 سال پہلے مجھ سے ریزائن لیا تھا اور مجھے چھوڑا تھا، یہ کہہ کے کہ آپ حلقے میں کام کریں اور جب مجھے ضرورت پڑے گی تو پھر میں آپ کو میڈیا میں ڈیوٹی لگاؤں گا۔ وہ ضرورت کے تحت چونکہ لوگوں کو استعمال کرتے ہیں، تو ہم لوگ جو ہلکے کے کام کرنے والے ہیں یا ہلکے کی پالیٹکس کرنے والے ہیں، وہ ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ کا جینا مرنا، خوشیاں غم وہ سانجھے ہیں، تو آپ ان سے ڈسوسیٹ تو نہیں ہو سکتے۔ آپ یہ انہوں نے آپ کو چھوڑا تو نہیں نا، آپ خود جو کہہ رہی ہیں اس کے حساب سے انہوں نے آپ کو چھوڑا نہیں، آپ کی فیلڈنگ تبدیل کی نا، تو آپ لوگ ان کے ساتھ آپ کہتے تھے کپتان ہے وہ تو فیلڈنگ تبدیل کرتا رہتا ہے، اسٹریٹجی بنا، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہلکے میں جاؤ، تو پارٹی سے تو نہیں نکالا۔ لیکن اس میں یہ ہوا وسیم کہ ہم نے اس گراؤنڈ سے اپنے آپ کو ریٹائرڈ ہرٹ کر کے سائیڈ پہ کیا اور ہلکے کے گراؤنڈ میں جا کے کھیلنا شروع کر دیا، جو فل ٹائم کھیلنا شروع کیا۔ یعنی اس سے پہلے ایک نیشنل گراؤنڈ پہ کھیل رہے تھے، صحیح ہے، لیکن وہ سارا کھیل ہم کھیل رہے تھے اپنے کپتان کی اس ویژن اور اس ریالٹی کو بیس کر کے، جس کا محور اور مرکز پاکستان کی جو سیاسی حریف تھے سیاسی جماعتوں میں، ٹھیک ہے، اور وہاں اس مورچے پہ کھڑے
کم از کم میں ان کا دفاع کرتی تھی کہ میں یہ سمجھتی تھی کہ یہ جو میرا سیاسی حریف ہے اس کا بیانیہ پاکستان کے بیانیے سے میچ نہیں کرتا، اور عمران خان کا جو بیانیہ ہے وہ میچ کرتا ہے، یہ پاکستان کو بدلنے کا بیانیہ ہے، یہ پاکستان کی جہانگیر صاحب کا ویسے بتائیے نا ہمیں کہ جہانگیر صاحب کو کیوں خان صاحب نے سائیڈ لائن کیا یا کیوں پارٹی سے ان کو نکالا؟ وہ تو مطلب جہاز مالی سب کچھ کیوں نکالا؟ دیکھیں اس کے اندر جو کردار تھے، جو فنکار تھے اور جو اداکار تھے وہ سارے رخصت ہو چکے ہیں. نہ آپ کو وہ کردار نظر آئے گا جس کا نام اعظم خان ہے، جس نے یہ ساری کانسپریسی ہیچ کی. نہ آپ کو وہ اداکار نظر آئے گا جس کا نام آپ نے احتساب سیل کے انچارج کے طور پہ شہزاد اکبر رکھا تھا، اور نہ آپ کو وہ کردار اور وہ نوسر باز نظر آئے گا جس کا نام شہباز گل تھا. تو وہ ساری کانسپریسی تھیوری کے جو موجد تھے وہ تتر بتر ہو گئے. تو جہانگیر ترین کا قصور صرف اتنا تھا کہ جہانگیر ترین جو ہے وہ جو پارٹی کے اندر حکومت بننے کے بعد مائنڈ سیٹ تھا، اور جو نالائق اور نااہل ٹیم وہاں بیٹھ کے کر رہی تھی اس نے چونکہ محنت کی تھی، اس نے اس پارٹی کا تنکا اکٹھا کیا تھا، اس کا ایک گھونسلہ بنایا تھا، اس کے اندر خان صاحب کو بٹھایا تھا، اور اس کو درد تھا، تکلیف تھی کہ جو ہم ڈیلیور نہیں کر پا رہے. اور یہ حقیقت ہے، آپ بھی اس چیز سے آگاہ ہیں. اور علیم خان صاحب کا معاملہ کیا ہوا تھا؟ علیم خان کا بھی یہی تھا کہ علیم خان جو نیب کے ابھی نوٹیفیکیشن ہوا تھا اس کا ایز اے ایم پی اے، تو اگلے دن اس کو نیب کا نوٹس تھا، اور پھر اس کے بعد جب تک عثمان بزدار نامینیٹ نہیں ہو گیا تھا اس علیم خان کو نیب کی حراست میں رکھا ہوا تھا. مقصد یہ خان صاحب کے کہنے پہ رکھا ہوا تھا نیب نے. جس سے دیکھیں یہ چیزیں جو ہے حقائق بتاتے ہیں، حالات بتاتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنانے کے راستے میں علیم خان ایک بہت بڑی ان کے سامنے چٹان اور رکاوٹ تھا. تو ان کو تھا کہ اس کو ورکر کے سامنے، خاص طور پہ وہ لوگ جو چاہتے تھے کہ علیم خان فرنٹ لائن پہ آئے اور کنٹریبیوٹ کرے اور پارٹی اس کو نامینیٹ کرے، تو ان کے سامنے اس کا دامن داغدار کیا جائے اور کہا جائے کہ یہ تو نیب کا وانٹیڈ ہے، اس کو میں کیسے وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ بنا سکتا ہوں. اور پھر وہ عثمان بزدار جس کے لیے انہوں نے سب کو چھوڑا، آخر میں وہ بھی ان کو چھوڑ گئے. اور عثمان بزدار صاحب کو وزیر اعلیٰ بنانے پر کیوں اتنے بضد تھے؟ وہ استخارے میں آگے تھے، اور بدقسمتی سے عین والا استخارہ تھا. تو یہی ہم ہنستے ہیں کہ عین سے تو علیم خان بھی بنتا تھا، یہ استخارہ صرف اسی طرف کیوں گیا. یہ ویسے بات یہ ظاہر ہے بڑی مشہور ہے نا، لیکن آپ نے بھی ہماری طرح بات صرف سنی ہے یا آپ کچھ چیزوں کی عینی شاہد بھی جس کی وجہ سے آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ بھائی یہ والا معاملہ تھا؟ سنا تو سب نے ہے نا، یہ آپ نے بھی سنا ہے ہماری طرح. اصل بات یہ ہے وسیم کہ خان صاحب بدقسمتی سے اس قوم کے جو واحد مسیحا کے طور پہ یوتھ نے ان کو اون کیا، سپورٹ کیا، اور ہر طرح سے ایک قلبی، ذہنی اور مالی رشتہ ان کے ساتھ جوڑا. وہ خان صاحب مرشد کی قید میں چلے گئے. وہ خان صاحب جس کو قوم امیدوں سے لائی تھی کہ انہوں نے پاکستان کو بدلنا ہے، وہ مرشد نے اس خان کو ہی بدل دیا. میرا سوال پھر وہی ہے، یہ آپ ڈھیر سے سنی سنائی بات ہے یا آپ نے کچھ دیکھا ہے کچھ ایسا؟ علی جا آپ نے وہ تقریر نہیں سنی رمضان کے دنوں میں جب لوگوں نے مرشد عمران خان کے نعرے لگائے؟ انہوں نے انہیں روکا تو انہیں کہا نہیں، میری مرشد بشرا بی بی ہے. وہ تو ایک لائٹ سائڈ پہ، مطلب جس طرح اس کا تو وہ تو ایک جینٹل مین تھے کہ بھائی میں اپنی بیگم کی بڑی عزت کرتا ہوں. انہوں نے بعد میں ایک اوریا مقبول صاحب کے انٹرویو اس کی وضاحت بھی کی تھی. آپ اپنی بیگم کو مرشد کہتے ہیں؟ بھائی میں نہیں کہتا ہوں، لیکن کوئی کہہ رہا ہے تو اس کی مرضی. انہوں نے وضاحت بھی کی کہ میری مرشد سے مراد یہ نہیں تھی اور یہ تھی. صرف اس ایک لائن کی بنیاد پہ یہ اخذ کر لینا کہ ان کے سارے فیصلے ہی وہاں سے ہوتے تھے. یہ بات میری ذہن میں رکھے کہ بنی گالا کے در و دیوار اور زمان پارک کے تمام میدان اس حقیقت کی گواہی دے رہے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ اس روحانی نیٹ ورک کے اندر بری طرح سے جکڑے گئے تھے،
اور ذہنی طور پہ بھی جسمانی طور پہ بھی. اچھا. اور وہ نیٹ ورک جو روحانی نیٹ ورک تھا اس نیٹ ورک نے جو ہے وہ ماشاءاللہ ایک ہی کام کیا کہ خان صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کے اپنے اثاثوں کو ملٹی پلائی کیا اور ان کے بچے بلینر ہو گئے. ان کے بھائی جو ہیں وہ ان کے اثاثے چیک کر لیں, شادی سے پہلے اور شادی کے بعد وہ فیملی جو ہے 2400 کروڑ کی اثاثوں کی مالک بن گئی. تو آپ خود دیکھ لیں کہ روحانی نیٹ ورک نے کس طرح خان صاحب کے لیے وہ جو ان کے چاہنے والے تھے ان کے لیے دیواریں کھڑی کی اور خان صاحب کو اپنے دل میں کس طرح شیشے میں اس طرح سے اتارا کہ وہ آنکھیں بند کر کے مرشد کا حکم امر سمجھ کے کرتے رہے. اچھا, یہ آپ کی جماعت پہ آتے ہیں دوبارہ. یہ اس جماعت میں یہ کیا اگر میں یہ کہوں تو ٹھیک کہہ رہا ہوں نا فردوس صاحبہ کہ کوئی بھی آ سکتا ہے جماعت میں, شاہ محمود قریشی صاحب نہیں آ سکتے چونکہ ظاہر ہے ان کی اور جہانگیر ترین صاحب کی تو ایک رائیولری بہت ایک پبلکلی نون فیکٹ ہے. یہ ٹھیک کہہ رہا ہوں میں یا نہیں؟ دیکھیے سیاست میں تو کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی. کوئی رابطہ اسٹیبلش ہوا ہے ترین صاحب اور قریشی صاحب اور ہمارا تیسرا بھائی جو ہے چوہان صاحب ایک جگہ پہ بیٹھ سکتے ہیں تو کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ اچھا, ویسے کوئی رابطے کی خبر ہے کوئی قریشی صاحب اور ان کی؟ وقت اس کا فیصلہ کرے گا. کوئی ابھی تک کوئی خبر تو نہیں ہے ویسے رابطے کی کہ ترین صاحب اور قریشی صاحب کا یا قریشی صاحب اور علیم صاحب کا کوئی رابطہ ہو, ایسی کوئی خبر تو نہیں ہے ابھی تک. یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں. دیکھیں جس سے سیاست کرنی ہے اس نے اپنے سیاسی فیصلے خود کرنے ہیں. وہ میں اور آپ ان کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اور حالات صورتحال جو ہیں وہ ان فیصلوں کی طرف لے کے جاتے ہیں جو عوام کے حلقے کے مفاد اور ضروریات سے جڑے ہوتے ہیں. اچھا فردوس صاحبہ ویسے یہ تو بتائیں, ٹھیک ہے, اور فلاح و بہبود اولین ترجیح ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ آگے بڑھتے ہوئے آج کی یہ پریس کانفرنس میں یہ برادرم فواد چودھری صاحب حرکات و سکنات کے اعتبار سے آپ کو بھی بہت انکمفرٹیبل نظر نہیں آئے؟ گیون دیٹ ہی از ویری انکمفرٹیبل, چہرہ چھپا رہے ہیں, اسٹیج پہ نہیں آئے, کرسی لگی ہوئی تھی پھر بھی نہیں آئے. دیکھیں وہ کل جو ہے جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ہمارے آئی پی پی آفس میں استحکام پاکستان پارٹی کے دفتر میں ان سے ملے تھے, میں بھی ان سے ملی تھی. اچھا. پھر وہ رات جہانگیر ترین صاحب کے اعزاز میں اور باقی جو ہمارے آنریبل ممبرز جنہوں نے جوائن کیا, علیم خان صاحب نے ان کے اعزاز میں عشائیہ دیا تھا تو وہاں پہ بھی وہ تشریف لائے تھے. وہاں کسی نے کسی کو زبردستی کہیں نہیں بھیجا تھا. ہر بندہ اپنی مرضی سے اپنے سیاسی مستقبل کے لیے یا اس ملک کے لیے یا اپنے حلقے کے لیے وہ اس پارٹی کا حصہ بنا اور جو آیا اس کو یقیناً فراغ دلی سے اپنے اس نئے سفر پہ نکلنا ہے. تو ایک بندہ اپنی مرضی سے آیا ہے لیکن وہ پھر منہ بھی چھپا رہا ہے, وہ آگے کی اگلی صفوں میں بیٹھ بھی نہیں رہا, دوران تقریب وہ چلا بھی گیا, یہ کیوں؟ یہ جواب تو وہ دے سکتے ہیں, میں تو ان کے لیے دعا ہی کر سکتی ہوں. یہ فواد چودھری جو ہے وہ آنے والے دنوں میں استحکام پاکستان پارٹی کے اہم اراکین میں سے ہوں گے جس طرح پی ٹی آئی کے اہم اراکین میں سے تھے. دیکھیے ہر بندہ اہم ہے, پارٹی میں جو بھی آیا وہ اہم ہے اور ہمارے لیے سب اہم ہے, اور جو پارٹی کا یہی چیز ہم نے توڑنی ہے. اسی روایت کو ہم نے ملیا میٹ کرنا ہے کہ یہاں ون مین شو نہیں ہوگا, یہاں پہ ٹیم ورک ہوگا, یہاں پہ میں کلہ ہی کافی کا نعرہ نہیں لگے گا, یہاں سب کافی ہوں گے, سب کو سب کی ضرورت ہوگی اور مل جل کے ہم پاکستان کو آگے لے کے چلیں گے. ابھی اور بڑے سرپرائزز ہیں اس پارٹی میں, اور بڑے نام آنے ہیں؟ ابھی بہت سارے ترب کے پتے ہمارے پاس ہیں, وقت آنے پہ ان کو شو کریں گے. اچھا, نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی ماشاءاللہ. اس حوالے سے تو ابھی کوئی ترجیحات نہیں طے ہوئی ہیں, یہ فیصلہ اور اس کا جواب ترین صاحب یا علیم خان صاحب دیں گے. عطا تارڑ صاحب کو اپنا بیان دے کر انہوں نے کہا جی بڑا اچھا ورکنگ ریلیشن شپ ہے ہمارا ترین صاحب کے ساتھ اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے کچھ جگہ. عطا تارڑ صاحب نے کہا دیکھیں ورکنگ ریلیشن شپ ہونا کسی جماعت کا کسی جماعت کے انڈیویجول کے ساتھ وہ ایک علیحدہ ایشو ہے,
سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے اعلانات کرنا یہ قبل از وقت ہے. ٹھیک ہے. استحکام پاکستان پارٹی فردوس صاحب انتخابی سیاست میں اپنا انتخابی حریف کس کو تصور کرتی ہے؟ کون سی جماعت زیادہ بڑا کمپٹیٹر ہے؟ دیکھیں اس میں ہمارا حلیف جو ہے وہ ہر وہ ہوگا جو پاکستان سے محبت کرتا ہے, پاکستان سے وفا کرتا ہے اور پاکستان کو مشکل سے نکالنا چاہتا ہے. ہمارا حریف ہر وہ شخص ہوگا جو پاکستان کے اداروں کو, پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کو ٹارگٹ کر کے ملائن کرنے کی کوشش کرے گا اور پاکستان کے شہداء کی بے تقیری کرے گا. وہ ہر وہ شخص ہمارا حریف ہے اور اس کا فیصلہ وقت کرے گا کہ کون کہاں کھڑا ہوتا ہے. اور آج یہ دیکھیں, کل فارمیشن کمانڈرز کی پریس ریلیز آئی تھی کہ جناب وہ یہ اب وقت آ گیا ہے کہ 9 مئی کے منصوبہ سازوں اور ماسٹر مائنڈ کے گرد گھیرا تنگ کر دیا جائے. آج ترین صاحب نے بھی کہا ہے کہ وقت آ گیا منصوبہ سازوں کو نہ چھوڑا جائے 9 مئی کے. آپ کی رائے میں چیئرمین پی ٹی آئی کا نام 9 مئی کے منصوبہ سازوں میں آتا ہے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو گزشتہ 8-9 ماہ سے نوجوانوں کے ذہنوں کو آلودہ کیا گیا اور جس بیانیے کے تحت ان کی ذہن سازی ہوئی اور جس طرح سے ان کو ایموشنلی اس طرح مینپولیٹ کیا گیا, مینج کیا گیا اور انجینئرنگ ہوئی ان کے مائنڈ سیٹ کی, تو وہ فیکٹری جو ہے وہ زمان پاک میں لگی ہوئی تھی. اور زمان پاک کا مالک کون ہے؟ بچہ جانتا ہے. اور جو فیکٹری کا مالک ہوتا ہے, جب کوئی نقصان ہوتا ہے کسی کا تو مالک جو ہے وہ مبرہ نہیں ہوتا. سو اوکے, لیٹس سی. بہت بہت شکریہ فردوس عاشق آبا. یہ جو نومولود پارٹی ہے استحکام پاکستان پارٹی, اس حوالے سے ہم سے بات کر رہی تھی. مین وائل ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی, آزاد کشمیر میں باغ میں الیکشن تھا, سردار تنویر الیاس کی سیٹ تھی, وہ کہ ایک وجہ سے نااہل ہوئے. پاکستان تحریک انصاف کی سیٹ پر وہ منتخب ہوئے تھے. میں راؤنڈ آف کر کے نمبرز بتاتا ہوں. انہوں نے جب الیکشن جیتا 20,000 ووٹ لیے تھے پچھلے الیکشن میں, 20,000 ووٹ. پی ٹی آئی پیپلز پارٹی دوسرے نمبر پہ آئی, راؤنڈ آف. پیپلز پارٹی 15,000, نون لیگ 11,000. 20,000 پیپلز پارٹی, 15,000 نون لیگ 11,000. ضمنی الیکشن ہو گیا, سب نے کیمپیننگ کی. مریم نواز شریف صاحبہ بھی گئی تھیں, چیئرمین پی ٹی آئی نے بھی ویڈیو پیغام دیا کہ آپ ووٹ دیں نکلیں. رزلٹ کیا آیا ہے؟ رزلٹ بہت حیرت انگیز ہے بظاہر نمبرز کی حد تک دیکھا جائے تو. پیپلز پارٹی نے الیکشن جیت لیا ہے. اب سے تھوڑی دیر پہلے جو رزلٹس آئے, پیپلز پارٹی نے الیکشن جیت لیا, 23,000 ووٹ لے لیے. دوسرے نمبر پہ کون ہے؟ دوسرے نمبر پہ نون لیگ ہے, 17,000 ووٹ تقریباً. تیسرے نمبر پر پی ٹی آئی ہے 5,000 ووٹ. یعنی پچھلے الیکشن میں اسی سیٹ پر کچھ سالوں پہلے پی ٹی آئی نمبر 1 20,000 ووٹ کے ساتھ, اور آج پی ٹی آئی نمبر 3 5,000 ووٹوں کے ساتھ. یہ کیا عجیب و غریب معاملہ ہوا. اگر اس پہ ہم ہو بھی کوئی کریں گے ریلیونٹ شخصیت سے بات کریں. ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد ذرا آسان الفاظ میں آج اسحاق ڈار صاحب کی معاشی کارکردگی کی کہانی ان کی اپنی زبانی انہوں نے کیا بیان کی ہے, کل کا بجٹ کیسا ہوگا میرے آپ کے لیے, سے بات کرتے ہیں بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے اکنامک سروے پیش کیا ہے موجودہ مالی سال کا, جو کہ ابھی جون کی آخری تاریخ کو اختتام پذیر ہو رہا ہوگا 30 جون کو. انہوں نے خود بتایا ہماری حکومت نے کیسی کارکردگی پیش کی, اور کل بجٹ پیش کیا جائے گا. صرف 2-3 اگر موٹی موٹی باتیں دیکھ لیں, جی ڈی پی معیشت کس رفتار سے گرو کی ہے, 0.3% سے معیشت گرو کی ہے اس پورے سال میں, نیگلیجبلی 0.3% سے معیشت نے گرو کیا ہے. اور اس کے علاوہ باقی سارے ٹارگٹس بھی بہت بڑے بڑے اس سے مارجن سے مس ہوئے ہیں. مثال کے طور پہ جو بڑی صنعتیں ہیں, گورنمنٹ نے پچھلے سال ان دنوں یہ ٹارگٹ کیا تھا کہ بڑی صنعتیں اس مالی سال میں گرو کریں گی تقریباً 7.5% کی رفتار سے, اور ہوا کیا, یہ ٹارگٹ مس ہوا. اور بڑی صنعتوں کی گروتھ کی رفتار کیا رہی, -8%, تقریباً 7.5% کا ٹارگٹ اور -8%. اسی طرح جی ڈی پی گروتھ ریٹ 5% کا ٹارگٹ 0.3%, ایگریکلچر 3.9% کا ٹارگٹ 1.5%. یہ بڑے بڑے سے مس ہوئے. لیکن احسان اقبال صاحب کہتے ہیں کہ یہ کہنا اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ یہ بہت غیر معمولی سال تھا, کوئی معمول کا سال نہیں تھا یہ کہ آپ سمپلی یہ کہتے ہیں کہ جناب ٹارگٹ رکھا اور اچیو نہیں ہوا. اور انہوں نے بتایا بھی پھر ڈیٹیل میں کہ 3 وجوہات ہیں کہ کیوں یہ ایک غیر معمولی سال ہے. پر 2 بہت ہی متعلقہ شخصیات ہمارے ساتھ ہیں. شہباز رانا اکانومی کے ایکسپرٹ ہیں, آف کورس
حال ہی میں ان کی کچھ IMF سے انٹریکشنز ایٹ جرنلسٹ ہوئی جو کہ جنہوں نے بڑی ہیڈ لائنز بھی بنائی جس پر گورنمنٹ پاکستان کا ریئیکشن بھی آیا کہ جناب یہ IMF ہمارے اندرونی معاملات پہ نہ کامنٹ کرے. تو شہباز صاحب سے پوچھتے اور مزمل اسلم صاحب آف کورس اکانومی اینڈ فائننس کے ایکسپرٹ, پچھلی گورنمنٹ میں اسپوکس پرسن بھی رہے اکانومی کے حوالے سے, دونوں کا بہت بہت شکریہ. شہباز صاحب ٹو اسٹارٹ ود IMF کی بہت بات چل رہی ہے. پرسوں ہمارے پروگرام میں وزیر پلاننگ یہ بولے کہ IMF نے جو کہا تھا ہم نے سب کر دیا ہے. اب بھی اگر IMF یہ پیسے ہمیں نہیں دیتا تو پھر یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ IMF نے پولیٹیکل کنسیڈریشنز کی وجہ سے ایسا نہیں کیا. یہ بڑا بیان ہے نا کہ وزیر منصوبہ بندی یہ کہہ رہے ہیں کہ IMF اگر اب بھی یہ کام نہیں کرے گا تو پھر اس کی وجوہات سیاسی ہوں گی. آپ اس بات کو جب اکانومی کے لینس سے دیکھتے ہیں تو آپ ایگری کرتے ہیں یا آپ کی رائے مختلف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم بدامی صاحب, جو احسن اقبال صاحب نے بات کی ہے میں اس سے متفق نہیں ہوں. اچھا, کیونکہ جو اگر وہ ریویو بھی دیکھیں تو اس میں جو سب سے بڑی چیز آؤٹ اسٹینڈنگ آج بھی ہے وہ $6 ارب کے جو ہم نے نئے قرضے لینے ہیں وہ ابھی تک ہم اس کا انتظام نہیں کر پائے. جب $6 ارب کے قرضے یہ انتظام اس کا کر لیتے تو میں کہتا ہاں اب IMF پاکستان کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, ابھی وہ سٹیج نہیں آئی. تو یہ ٹھیک ہے, ہم سیاست کے لیے ہم بات تو کرتے ہیں, تو وہ وزیر خزانہ بھی یہ بات کہتے ہیں, پلاننگ منسٹر نے بھی یہ بات کہہ دی ہے, پرائم منسٹر نے بھی آپ کو پتہ ہے ایک دو دفعہ پبلکلی یہ بات کی ہے کہ ہم نے تمام شرائط پوری کر دی ہیں, اب IMF کا نہ کرنا جو ہے پروگرام وہ زیادتی ہوگی. تو یہ اس سٹیج تک ابھی تک پہنچے ہی نہیں ہے. چونکہ اب اس میں تاخیر ہو گئی تھی تو 2 نئی شرائط اس میں ایڈ ہو چکی ہیں جو ان وے ایک شرط تو پہلے ہی تھی, ایک ہی نئی بنتی ہے. وہ کیا؟ جو فورن ایکسچینج مارکیٹ ہے وہ جو فورن کرنسی میں پاکستان کی پالیسی کیا ہے یہ IMF نے نئی شرط رکھی ہے. ویسے تو مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ اس پروگرام کا بنیادی حصہ ہے 2019 سے, اور یہ PTI کی حکومت نے اس کے اوپر ایگری کیا تھا. اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ انٹر بینک میں $280 ہے, اوپن مارکیٹ میں 315 310 مختلف ویری کرتا ہے ریٹ. تو IMF کہہ رہا ہے کہ یہ گیپ تم اس کو ختم کرو, اور یہی وجہ بنی تھی جب لاسٹ ٹائم پرائم منسٹر آف پاکستان نے IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کو کال کیا تھا, غالباً یہ دسمبر کا آخری ہفتہ تھا, جب ان سے درخواست کی گئی تھی کہ آپ اپنا مشن پاکستان بھیجیں. تو اس وقت بھی یہ شرط سامنے آئی تھی کہ انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ کا جو فرق ہے اس کو ختم کیجئے. اس وقت اوپن مارکیٹ کوئی میرا خیال 265 کے آس پاس تھی اور انٹر بینک ہمارا کوئی 240 کے آس پاس تھا. یہ ایک دوسری شرط ہے. تیسری جو اہم چیز ہے بجٹ, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے مالی سال کا جو بجٹ ہے وہ ہمارے مطابق ہونا چاہیے, آپ کے مطابق نہیں ہونا چاہیے. تو یہ 3 چیزیں ہیں, یہ حکومت نہیں کر پا رہی, اس لیے IMF نہیں ہو رہا. آلرائٹ, ٹھیک ہے. اچھا مزمل صاحب, یہ میں نے کچھ ٹارگٹس بتایا, ظاہر ہے وہ طویل فہرست ہے, وقت کے حساب سے میں نے تھوڑی سی بتائی. آپ اگین اگر آپ سے ریکویسٹ ہوگی ڈسپیشنیٹلی بالکل اپنا انالیسس دے کے بتائیں ایز این ایکسپرٹ آف اکانومی کہ جس کنڈیشن میں ان کو اکانومی ملی, جو بھی کنڈیشن تھی وہ اچھی بری اس پہ جائے بغیر, اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہمارے سامنے, اس پہ وجوہات میں جائے بغیر کہ اس کا ذمہ دار یہ حکومت ہے, پریویس حکومت ہے. وہ ان گیون سرکمسٹانسز میں کیا حکومت یہ کہنے میں اقبا جانب ہے کہ بھائی GDP گروتھ ریٹ ٹھیک ہے بہت کم ہے, ٹھیک ہے باقی ٹارگٹ مس ہوئے ہیں, لیکن ان حالات میں اس سے زیادہ بہتر کارکردگی ہو نہیں سکتی تھی؟ آپ کے خیال میں ان حالات میں اس سے تھوڑی سی بہتر کارکردگی پلس مائنس ہو سکتی تھی یا نہیں؟ یہ بیڈ گورننس ہے, ورنہ اس سے بہت بہتر معاملہ ہوتا ہے. مطلب وہ کہتے ہیں جناب فلڈ آ گیا $31 بلین کا, تو سیدھا سیدھا مانیٹائزیشن اس کا نقصان اور بہت ساری اور ریزنز. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ کہ فلڈ سے پہلے ہی جو ہے معیشت جو ہے اس کی جیسے کہتے ہیں کہ بری آوازیں شروع ہو گئی تھی آنا. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال انہوں نے مئی میں امپورٹ بین لگا دیا تھا, مئی میں پچھلے سال امپورٹ بین لگا دیا تھا. اس کے بعد جو ہے پھر بجٹ جو ہے انہوں نے جب دیا تو شہباز رانا سامنے بیٹھے ہیں, یہ آپ کو کنفرم کریں گے کہ انہوں نے 9 تاریخ کو ایک بجٹ دیا, پھر اس کے بعد 17 تاریخ کو ایک دیا, اور 27 تاریخ انہوں نے بجٹ پاس کیا. تو وہ جو بجٹ دیا تھا وہ بالکل ہی اس سے مختلف IMF والا بجٹ تھا. تو یہ جو اب بات آپ کرتے ہیں فلڈ کی بات کرتے ہیں, چلے میں 2 منٹ کے لیے آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ فلڈس کی وجہ سے ہماری ایگریکلچر کو بہت نقصان ہو گیا, ٹھیک ہے نا. لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ صنعت 25% سے گر گئی ہے. ایکسپورٹ جو ہے آپ کی ایکسپورٹ جو ہے 13% سے گر گئی ہے. اب یہ بہانہ کہہ رہے تھے کہ جی دنیا میں سلو ڈاؤن ہو گیا ایکسپورٹ کا. بنگلہ دیش کی پچھلے سال سے اس سال ایکسپورٹ جو ہے بڑھ گئی ہے, پاکستان کی سلو ہونی تھی. پھر اس کے بعد آپ سروسز سیکٹر پہ آ جائیں. سروسز سیکٹر میں آلموسٹ ہول سیل اینڈ ریٹیل سیل, مطلب اتنی مہنگائی ہو گئی جس کی وجہ سے وہ سروسز سیکٹر آپ کا بیٹھنا شروع ہو گیا, ہول سیل اینڈ ریٹیل ٹریڈ بیٹھ گئی. پھر آپ کی پیٹرولیم کی سیلز دیکھ لیں 25% ڈاؤن. پھر آپ یہ تو سیلاب کی وجہ سے نہیں ہونی چاہیے, یہ تو بڑھ جانی چاہیے تھی الٹا.
کیونکہ جب ٹرانسپورٹیشن بڑھتی ہے وہ. اور اس سب میں مزمل صاحب جو آپ بتا رہے ہیں اس میں بیڈ گورننس کا اگر تھوڑا سا کوانٹیفائی کر سکیں, آئی نو کہ ظاہر اتنا بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے, لیکن ذرا آئیڈیا دینے کے لیے کہ اگر آپ کوانٹیفائی کر سکیں تو اس میں کتنا کنٹریبیوشن بیڈ گورننس کا ہے اور کتنا کنٹریبیوشن پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا ہے؟ دیکھیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی تو کانسٹنٹ ہے نا 2018 کے الیکشن کے بعد سے. نہیں پچھلے ایک سال میں تو بالکل ہی زیادہ ہو گیا نا, پتہ نہیں حکومت ہے نہیں ہے, جا رہی ہے نہیں آ رہی, الیکشن ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, کوئی آ رہا ہے نہیں آ رہا. وہ تو ان کا فالٹ ہے نا. یہ جب خود ہی کنونس نہیں ہوتے تھے 3 مہینے کے حساب راشن پانی سے چل رہے تھے کہ شاید اگلے 3 مہینے میں ہم چلے جائیں. لیکن اگر پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی بات کریں تو وہ تو ایک کانسٹنٹ رہی ہے. ہم بھی آئی میں پروگرام لیتے تھے, ہمیں پی ٹی آئی میں بولا تھا, ہمیں اسمبلی میں خلاف ووٹ دیا انہوں نے کہا ہم اس کو اڑا دیں گے. آ کے لانگ مارچ بھی ہوتے تھے, 3 لانگ مارچ 4 مارچ, اس میں بھی کووڈ تھا. کووڈ پہ آپ کو پتا ہوگا کتنی پالیٹکس کی تھی. تو یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی پہ دال کے ہاتھ جھاڑ کے نکل جانا, یہ جو ہے نا مطلب میں اس کو سو یو تھنک سمپلی یہ بیڈ گورننس ہے جس کی وجہ سے خمیازہ بھگتنا پڑا. آپ بیڈ گورننس کی ایگزامپل یہ دیکھ لینا, 38% مہنگائی میں میجورٹی جو آپ کی انفلیشن ہے وہ ڈومیسٹک انفلیشن ہے. یعنی کہ آٹا جو ہے آپ کا 70 روپے سے 120 روپے 130 روپے ہو گیا. آپ کی جو ٹماٹر کی پرائسز, سبزی کی پرائسز, لوکل جتنی پروڈیوس تھی اس کی پرائسز, اس کی وجہ سے آپ کا ایکسچینج ریٹ انٹرسٹ ریٹ آؤٹ ہوا 11.75%. آخری ہمارا انٹرسٹ ریٹ تھا, وہ بھی 2 دن پہلے حکومت سے پہلے جو ہے نا اس نے کیا تھا رضا باقر نے. اس کے بعد 21% پہ آ گیا. پھر ایکسچینج ریٹ آپ کو یاد ہوگا, یہ رانا صاحب کو بلکہ مجھے تھینک یو کروں گا, ان کا پروگرام تھا مجھے یاد آیا کہ 190 روپے میں انہوں نے پچھلے سال کا بجٹ ڈالر کا رکھا تھا, 190 روپے, اور وہ 285 روپیز پہ جا کے جب ختم ہو تو یہ بیڈ ججمنٹ آف دی گراؤنڈ ریالٹی بھی ہے. کریکٹ. مطلب یہ اسی پہ شہباز صاحب میں چاہوں گا کہ آپ بھی اپنا اوپینین دیجیے گا کہ اگر ہم اس کو اور اوور کر سکیں ڈیبیٹ کو کہ بھائی یہ اب وہ نکما پندرہ سخت لفظ ہے لیکن چلے, یعنی بری کارکردگی, چلو مجھے ایک لفظ مل گیا تھوڑا ہلکا, کہ یہ آپ کے خیال میں یہ جو چونکہ عام آدمی سوچتا ہے نا کہ بھائی کیوں پر لگ گئے چیزوں کو, یار ایسا ہوا کیا ہے بھائی. تو آپ کے خیال میں چونکہ ایک بیچ میں نیریٹو یہ آیا کہ جناب وہ یوکرین رشیا ہو گیا تو کموڈٹی پرائس ایک دم بڑھ گئی, پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو ایک دم آتا ہے کہ بھائی وہ انٹرنیشنل مہنگا ہو گیا اس لیے بڑھ گیا. تو آپ کے خیال میں ذرا کوانٹیفائی کر سکے اگر اس کو کہ کتنا فیصد دوش آپ اس حکومت کی سمپلی بری کارکردگی یا برے فیصلوں کو دیں گے, اور کتنا پرسنٹ آپ کہیں گے کہ یار یہ جو بادامی صاحب جو اتنا پرسنٹ ہے نا یہ ان اوائڈیبل تھا, یہ کوئی بھی ہوتا تو یہ اتنے پرسنٹ میں تو اس کا ان کا بس نہیں چلتا, یہ تو ہونا ہی تھا خراب معاملہ. دیکھیے وسیم صاحب, جہاں لاسٹ ٹائم جب میں نے پاکستان کو دیکھا تھا دنیا کے نقشے پہ تو ہم ساؤتھ ایشیا میں تھے, اور غالباً آج بھی ساؤتھ ایشیا میں ہے. اور ساؤتھ ایشیا میں کیا ہوا ہے کہ جو آپ کا نیبر بھارت ہے وہاں پہ جو مہنگائی کی شرح 5% سے کم ہے, اور وہاں پہ جو ترقی کی شرح 6.5% ہے. بنگلہ دیش میں بھی کچھ اسی طرح. شری لنکا از این ایکسیپشن, وہ دیوالیہ ہو گیا, اس کے وہی ایکسٹرنل والے ہمارے مسائل تھے. تو میں یہ گلوبل فیکٹرز کو بالکل بھی کاؤنٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے اس میں کوئی شک والی بات نہیں, گلوبل کموڈیٹی سائیکل ایک سپر سائیکل آیا تھا, وہ اب اس کے بعد قیمتیں 35-40% کم آن این ایوریج ہو گئی ہیں. جو پیک گئی تھی اس سے اب چیزیں نیچے آ رہی ہے. حکومت کے 2 بڑے مسئلے ہیں. اچھا, ایک اب میں اس کو بلیم کروں گا کو, جب انہوں نے ہر چیز کو جان بوجھ کے انہوں نے, آپ کی آواز کٹ گئی, آپ نے کیا کہا, ایک کیا پہلا کیا کہا آپ نے؟ پہلا یہ کہ جب پی ٹی آئی نے فروری 2022 میں جان بوجھ کے معاملات کو خراب کیا, اس کے بعد اس حکومت کو اقتدار میں جب آئے ان کو 45 سے 50 دن لگے ان کی جو چیزیں غلط کی ہوئی تھی اس کو ٹھیک کرنے میں. ان کو پولیٹیکلی ٹائم انہوں نے زیادہ لگایا ان غلط فیصلوں کو ٹھیک کرنے میں. غلطی نمبر 1. غلطی نمبر 2, انہوں نے صحیح طریقے سے جو ہمارے ایکسٹرنل سیکٹر کا کرائسس تھا, جو ہمارے ڈالرز کا بحران پیدا ہوا تھا, اس کو صحیح طریقے سے مینیج نہیں کیا, جس کی طرف مزمل صاحب بھی اشارہ کرے. اکنامک مس مینجمنٹ, امپورٹس کی جو سب سے بڑی مس مینجمنٹ ہوئی ہے نا, اس نے صحیح تباہی اس نے مچائی ہے. اگر ہم سیلاب کے جو نقصانات ہیں, میں بالکل اس کو بہت بڑا فیکٹر ہے, اگر سیلاب کے نقصانات ہی سنگل وجہ ہوتی تو آپ کی جو یہ 0.3% گروتھ ہے یہ 0.3% بھی نہیں ہے. جو تمام ایکسپرٹس تھے انڈیپینڈنٹ وہ کہہ رہے تھے. حفیظ پاشا صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ نیگیٹو ہے, اصل میں 0.3% بھی نہیں ہے, نیگیٹو ہے. یہ نیگیٹو ہے. انہوں نے نمبرز ایگریکلچر لائف سٹاک میں انہوں نے وہاں پہ کچھ لے کیا ہے, کیونکہ وہ آپ کے پاس وہ ریکارڈڈ نمبر منتھلی بیس پہ یا کوارٹرلی بیس پہ نہیں آ رہا ہوتا, اس کے اوپر نیچے کرنے میں تھوڑی سی آسانی ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ باوجود جو میسو آپ کا سیکٹر افیکٹ ہوا ہے سیلاب سے, وہ آپ کے لائف سٹاک اور ایگریکلچر تھا, وہاں پہ 1.6% گروتھ ہے.
اور صنعتیں وہ منفی 2.9% گروتھ ہے. یہ کیا چکر ہے؟ تو یہ ان کی اکنامک مس مینجمنٹ تھی. اب ڈار صاحب نے آج بھی ایک چیز بڑی واضح کر دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میرے لیے ہدف نمبر 1 ہے کہ میں نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچانا ہے, باقی تمام چیزیں اس کے بعد آتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئندہ مالی سال میں بھی یہ جو آپ کی حکومت کی ایک کنٹرولز ہیں درآمدات کے اوپر, وہ ریلیکس نہیں ہوں گے. جب وہ ریلیکس نہیں ہوں گے تو آپ کو اسی طریقے سے صنعتوں میں منفی گروتھ ملے گی. اس کا ایک اور جو وسیم صاحب اس کا جو امپیکٹ آتا ہے وہ صرف صنعتوں پہ نہیں آتا. یہ جو آپ کی امپورٹس ہوتی ہیں یہ آگے پھر آپ کے ہول سیل میں اور آپ کے ریٹیل پورا ایک سائیکل چلے گا. شعبہ ہے اور بالکل ٹھیک. اور مزمل صاحب یہ بس کنکلوڈ کروں آخری بات, یہ ایک عجیب صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. ایک منٹ میں اگر جواب دے سکیں کہ فائنانس منسٹر جن سے ہمیں سوالات کا جواب دینا چاہیے ہوتا ہے, وہی جب یہ سوال اٹھائیں کہ دیکھیے جی میں نے کہا تھا کہ اتنا کم ہوگا اور اتنا ہونا بھی چاہیے تھا, اس وقت 197 اس کی قیمت تھی, پتہ نہیں پھر خفیہ ہاتھوں نے کہ انہوں نے بڑھا دیا ڈالر, اور میں کہہ رہا ہوں آج بھی 40-45 روپے سستا ہے جتنا ہونا چاہیے. تو بھائی جان یہ تو آپ بتاؤ نا ہمیں کہ یہ کیوں, آپ جب خود کہہ رہے ہو کہ جتنا ہے اسے 45 روپے سستا ہونا چاہیے, تو کیوں نہیں ہے؟ آپ کہہ رہے ہو کہ دیکھیں میں بتا رہا ہوں یہ اصل قیمت اس کی اس سے کم ہے 45 روپے, تو پھر کس سے جواب دوں, کیا کروں میں؟ اس میں جو سب سے بڑی انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو اپنی پکڑ دے دی. وہ کہتے تھے 6 نومبر میں کہتے تھے کہ 200 روپے حقیقی ویلیو, اب کہتے ہیں حقیقی ویلیو 244. جی ہاں, اب یا تو نومبر میں غلط تھے یا اب غلط ہے, ٹھیک ہے نا. تو دوسری بات یہ کہ خفیات کیا ہوتے ہیں. جب آپ نے ٹریڈ, جو ابھی رانا صاحب نے بات کی ہے, بڑی اچھی بات کی کہ جب آپ نے تباہی پھیر دی امپورٹ بند کر کے, تو وہ امپورٹ رکتی نہیں ہے, وہ سارا کا سارا بارڈر پہ چلا گیا کام. اب وہ جو ڈالر, یہ جو ٹریڈ خسارہ بار بار کم کہتے ہیں جی ہو گیا, کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم ہو گیا, وہ بھائی وہ بارڈر میں آپ کی جو ہے 1-1.5-2 ارب ڈالر کی امپورٹ چلی گئی ہے. تو اصل میں آپ کا جو ہے نا یہ جو ڈالر اب 315 کا, اس کی وجہ ہی ہونے کی یہ ہے, یہ 310 روپے, کہ آپ کی ملک کی جو پہلے بارڈر میں اگر 100 روپے کی ضرورت تھی, اب وہ جو ہے 1000 روپے جا رہے ہیں وہاں پہ, اور پھر خود منہ سے بولتے ہیں. مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے خدا کی قسم, کہتے ہیں پہلے پاکستان سے کھاد اسمگل ہوتی تھی, اب ڈالر اسمگل ہو رہا ہے. باہر بیٹھے ہوئے واچ ڈاگز اس کو دیکھیں گے نہیں, میں ورڈ نہیں استعمال کر رہا ہوں کون سا واچ ڈاگ ہے, پھر کہیں گے کہ یہ نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں. آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے جب آپ کا فائنانس منسٹر یہ بات کر رہا ہے. جب تھینک یو سر, بہت شکریہ. ابھی وہ اسی طرح کل ناظرین دوپہر 1 بجے سے ہماری بجٹ نشریات ہوگی, انشاءاللہ مختلف زاویوں سے بات کریں گے. ابھی ہم ایک بریک کے بعد اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. اگلے مالی سال کا بجٹ کل پیش کیا جانا ہے شام 4 بجے قریب تقریباً. کل دوپہر 1 بجے سے انشاءاللہ ایئر وے نیوز پہ خصوصی نشریات آپ دن بھر دیکھ سکیں گے, آسان اور سہل انداز میں پری بجٹ اور پوسٹ بجٹ انالیسس انشاءاللہ, بشرطِ صحت و سلامتی. تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر.